مجھے آج بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اسمبلی میں ہمارے گورنمنٹ نے اپنے ضمیر بیچ کے این جی اوز پہ آج انہوں نے جو قرآن اور سنت کے منافی بل انہوں نے اسمبلی میں پیش کر دیا. یہ ان سے وہ بھی جمعے کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ میرے خیال میں جنہوں نے پیش کیا انہوں نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی, تو انہوں نے ایک بل پیش کر دی جو قرآن اور سنت کے منافی تھا. دیکھیں یہ جو بل انہوں نے لایا تھا یہ این جی اوز کے کہنے پہ لایا تھا. یہی این جی اوز والے تھوڑی دیر پہلے اسمبلی میں وہاں پہ اسپیکر چیمبر میں بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھے ہوئے تھے بھی یہ لوگ کہ یہ تالیاں بجا رہے تھے وہاں پہ. ان کو خوش کرنے کے لیے اور چند پیسوں کے ٹکڑوں کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا. انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا. اس سے زیادہ ان کا ضمیر کیا ہوگا, کیونکہ پہلے فارم 47 کے ذریعے انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا تھا, اب انہوں نے جو ہے اس بل کو لا کے اپنے ایمان کو بیچ دیا. تو ان سے ہم کوئی کسی چیز کا امید نہیں کرتے. ان میں سے جو بھی یہاں سے نکل رہا ہے آپ ان کی شکل کو دیکھ لیں ذرا, منہ لٹکایا ہوا اور یہاں سے نکل کے وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے بھاگ رہے ہیں. ان کو سامنا کرنے کا کسی کو ان کو سامنا کرنے کا وہ نہیں ہے کہ وہ یہاں میڈیا کا سامنا کر دے. یہ حال ہے ان کا. اس طرح کے بل لے کے آنا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی 9 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور انہوں نے جو ہے نا ابھی لا کے 18 سال کا کیا کہ اگر 18 سال میں کوئی شادی 18 سال سے پہلے کرے گا تو اس کے باپ کو بھی سزا ہوگی, اس کو بھی سزا ہوگا, اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا. ارے بھائی اللہ کو مانو. این جی اوز کے کہنے پہ آپ فحاشیت کو پھیلا رہے ہو. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اور لا کے بل پیش کرتے ہیں, ان کو وہاں سے بل ایک تھما دیتے ہیں, وہ لا کے بل لے کے آتے. یہی این جی اوز والے ہمارے پاس آئے تھے, ابھی یہاں بھی بیٹھی ہوئی تھے, یہ ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے ان کو بھگا دیا. اس کے بعد جا کے انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے چند پیسوں کے ٹکڑوں کے لیے اپنے ایمان کو انہوں نے بیچ دیا. اللہ ان سے پوچھے گا, اب بھی پوچھے گا. میں کہتا ہوں کہ ابھی ان کا زوال شروع ہے. جب انہوں نے قرآن اور سنت سے انہوں نے ٹکر لیا ہے, اب ان کا زوال انشاءاللہ تعالی شروع ہے. یہ آپ دیکھ لینا, ان کا زوال ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. مولانا صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا, آج بہت ہمارے لیے پورے بلوچستان کے عوام کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. جو حکومت ہے تو فارم 47 والی کیسے آئی, کس طرح آئی, اس سے بحث نہیں ہے. ہم سمجھ رہے تھے کسی جگہ تو یہ غیرت دکھائیں گے, اپنے ایمان دکھائیں گے, کسی جگہ تو نو کریں گے. این جی اوز کے کہنے پر اتنا بڑا بل جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے, اس کے ڈٹائی کے ساتھ, اتنے جرت کے ساتھ بالکل پیش کرنا اور ثابت کرنا اور اللہ اس کے رسول کی غیرت کو چیلنج کرنا اور ہنستے ہوئے پیش کرنا, سمجھ جیسے بہت تیر مارا ہے. اور میں یہ بھی کہا کہ کتنی جلدی تھی اس بل کو پیش کرنا ہے کہ بچوں کی جو ہے شادی کے حوالے سے. کیا بلوچستان آج جل رہا ہے اسی وجہ سے؟ کیا بلوچستان کے عوام نکل رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, حکومت پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ بل ضرور لے آؤ؟ آج ہمارے عذرا سڑکوں پہ سفر نہیں کر سکتے ماشاءاللہ. آج بلوچستان میں بدامنی ہے, پورا بلوچستان جل رہا ہے. اور یہ اس بل کو قرآن و حدیث کے خلاف بل لا رہے کہ این جی اوز کے کہنے پر, یورپ کے کہنے پر. وہ کون سا یورپ؟ یورپ جس کا اپنا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے, جس کا ماں باپ کی کوئی تمیز نہیں ہے, وہاں بچے کی کوئی تمیز نہیں ہے, وہاں بچیوں کا کوئی تمیز نہیں ہے, وہاں ماں کا کوئی تمیز نہیں ہے, باپ کا پتہ نہیں ہے اس یورپ کو. اس یورپی فنڈ کے بنیاد پر این جی اوز کے کہنے پر پاکستان میں, اس طرح بلوچستان جو غیرت مند پشتون اور بلوچوں کا ایک صوبہ ہے, مسلمانوں کا صوبہ ہے, تو اس میں اس طرح کا بل لے آنا, آج بلوچستان حکومت نے بہت زیادہ ہمیں پورے بلوچستان کے عوام کو مایوس کیا ہے. پورے بلوچستان کے علماء کرام کو, دین سے محبت کرنے والوں کو, غیرت مند لوگوں کو ہم کو پریشان کیا ہے ہماری صوبائی حکومت نے. انشاءاللہ اس کے خلاف پورے بلوچستان کے علماء کرام کو, بلوچستان کے لوگوں کو, سب کو نکلنا ہوگا کہ اب یہ لوگ ہماری غیرت پہ, ایمانی غیرت پر یہ بلوچستان حکومت آپ اس کے خلاف کورٹ جائیں گے؟ ہم نے پہلے بھی کافی عرصے سے یہ بل لانے کی کوشش کر رہے تھے, اور یہ بل وفاق میں بھی میں پیش کیا, قومی اسمبلی میں پیش کیا. وہاں پہ بھی علماء کرام نے
اور سینئر ساتھیوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. ہم نے یہ ان سے کہا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اس میں شریعت کا مسئلہ ہے, تو یہ آپ کائنڈلی اس کو پیش نہ کریں, اس کو آپ اسلامی نظریاتی کونسل بھجوا دیں. اسلامی نظریاتی کونسل میں وہاں جہد علماء بیٹھے ہوئے, وہ اس کے ہر پہلو کو دیکھیں گے. اور اسلامی نظریاتی کونسل بنا اسی لیے کہ وہ بل چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہو, قومی اسمبلی میں ہو, سینٹ میں آ جائے, جو شریعت اور قرآن کے خلاف ہو تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل بھیج جاتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے یہ تھی کہ آپ اس کو بھجوا دیں, اسلامی نظریاتی کونسل بھجوا دیں. وہاں ان سے علماء کرام کیا آرا رکھتے ہیں, وہ اپنی سفارشات اس پہ جو بھی ہے وہ ہمیں اسمبلی میں پیش کریں گے, رکھیں گے, پھر اس کو ہم اسمبلی پہ ٹیبل کریں گے, اس پہ بحث کریں گے. اگر شریعت کے منافی ہو تو اختلاف ہوگا, اگر شریعت کے منافی نہ ہو تو مسکک میں. لیکن ان کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی, آج اتنی جلدی میں انہوں نے پیش کیا. ہم نے کہا یہ زیادتی ہے اور یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, قرآن کے بھی خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. تو انہوں نے آج بلانگے ڈون آج یہ بل انہوں نے پیش کیا, انہوں نے پاس کیا. اس کے خلاف ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, اس کے خلاف سڑکوں پہ بھی آئیں گے. وہ بل کبھی بھی بلوچستان اسمبلی میں ہم اس بل کا منظور ہونے تک ہم نہیں چھوڑیں گے یا احتجاج کریں گے. جو بھی ہمارے پاس وسائل درکار ہے اس کے ہم مخالفت کریں گے جو شریعت کے خلاف ہے. میں دو باتیں کروں. دیکھیے ان کو جلدی کیمرہ اوپر کرو یار. اسی طرح انہوں نے لیویز والے بل کو اسی طرح جلدی کر کے راتوں رات ٹائم چینج کر کے, ہمیں اسپیکر صاحب سے بھی یہی گلا ہے کہ جناب اسپیکر صاحب آپ نے ٹائم دے دیا تھا 3 بجے کا, 3 بجے کے بجائے آپ نے 10 بجے جو ہے اجلاس بلایا. اتنی جلدی تھی, ان کو اتنا پریشر ان پہ این جی اوز کا تھا, پتہ نہیں کہ ایجنڈے میں بھی نہیں تھا. آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا, آج پرائیویٹ ممبر ڈے پہ انہوں نے درمیان میں لا کے انہوں نے اپنی بل پیش کر دی. مجھے وہ ہے, اور سی ایم صاحب نے ایک پرچی لایا فتویٰ پتہ نہیں کہاں سے, طاہر اشرفی کا. طاہر اشرفی کو اب کوئی گلا مانتا ہے؟ کوئی مانتا ہے بھائی؟ نہیں. طاہر اشرفی کا کوئی فتویٰ لے کے ہے, کہتا ہے یہ فتویٰ ہے. بابا خدا سے ڈرو. آج جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں آپ گورنمنٹ کے, آپ ان کو بولو آج آ کے سامنا کریں یہاں پہ. کیوں بھاگ رہے اپنے گاڑیوں میں؟ ان کو میرے خیال میں کسی مفتی سے ان کو فتویٰ لینا چاہیے, ان کو نکاح دوبارہ تازہ کرنا پڑے گا کہ وہ قرآن اور سنت کے منافی جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ہمارا اسلامی ملک ہے, ہمارا پھر صوبہ جو ہے نا یہ ہمارا اسلامی صوبہ ہے اور قبائلی صوبہ ہے. اس صوبے میں جا کے کوئی اگر اپنا ضمیر بیچ کے جو ہے نا جو قرآن اور سنت کے منافی کوئی بات کرتا ہے, میں کہتا ہوں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فارم 47 آپ نے کیا, وہ آپ کے بھاڑ میں جائے, جو بھی کیا آپ لوگوں نے سب کچھ ہم آپ کے تسلیم کرتے, لیکن یہ قرآن اور سنت کے منافی جو آپ لوگوں نے کیے. ہمیں علماء کرام نے ووٹ دیا, ہمیں لاکھوں لوگوں نے ووٹ دے دیا, روانہ کیا کہ یہاں جا کے آپ اپنے نظریات کا حفاظت کریں, اور یہ لوگ یہاں آ کے بل پیش کرتے. ہم اکثریت میں لعنت ہو ایسے اکثریت اس کو کہتے ہیں. عسکریت ہے, اکثریت نہیں ہے بھائی. اور این جی اوز والے بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ اور یہ بل پاس کر کہتے ہیں این جی اوز کا کام نہیں. این جی اوز والے یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ بہرحال ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے خلاف جائیں گے, ہم روڈوں پہ بھی نکلیں گے, ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, اور اس طرح کے بل ہم ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے انشاءاللہ. میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں, پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ قانون سازی ہی کے لیے ہوتی ہے. ہماری یہاں تک گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ یہ چلی ہے کہ پارلیمنٹ کو اور اس ایوان کو جو ہے وہ ایک عزت اور احترام دینا چاہیے. قانون سازی ہی کرنا اس پارلیمنٹ کا کام ہے بنیادی, لیکن قانون سازی کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ لکھ دیا گیا ہے. سب سے بڑا گلہ جو بنتا ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو اسپیکر صاحب ہیں ان سے بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی کو بالکل ناجائز طریقے سے استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں, وہ ہمیشہ جب بھی سیشن سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ آپ رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ چلیں. رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے ہیں کہ جب بھی ایک بل پاس ہوتا ہے, بل پیش ہوتا ہے, تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہماری کمیٹیز جو ہیں وہ فعال ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت اس طرح کی قانون سازی جو اتنی سینسٹیو قانون سازی ہے اس کے اندر خود ہی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سائڈ پہ کرتی ہے
हमारा मौक़िफ़ ये था कि इतने अहम चीज़ के ऊपर कानून साजी होने जा रही है तो आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटीज़ के हवाले कर दें, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, हमारे जितने उलमा हैं उसमें अपनी राय का इजहार कर दें। यकीनन अगर एक चीज़ हमारे सूबे की औरतों के हक में मेडिकली सही थी तो हम वहाँ पे साथ खड़े होते, लेकिन इतने सेंसिटिव इशू को मजाक बना के जिस तरह से आज इस पार्लियामेंट की तौहीन की गई वो आप सबके सामने है। ये जुम्मे का दिन, जिसको मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये स्याह दिन है, ये बहुत रोशन दिन है और ये इस रबर स्टैम्प गवर्नमेंट का जो है वो खात्मा करने की इब्तदा है। तो आप सब देखेंगे कि जिस तरह से कानून साजी की जा रही है वो आप सबके सामने, अवाम के सामने इस रबर स्टैम्प पार्लियामेंट को सामने लेके आ रही है कि इन लोगों का एजेंडा क्या है। बलूचिस्तान कैसे आग में जल रहा है, बलूचिस्तान के आम लोगों के इश्यूज क्या हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया। हमने बारहा ये बात की कि प्राइवेट मेंबर डे है जिसके ऊपर हम लोगों की कार्रवाई है, जिसके अंदर मैंने एक अच्छी करारदाद अपने सूबे के लोगों को रिलीफ देने के लिए किया। आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर का कितना इशू है, हमारी सड़कें बंद हैं, बाय एयर हर बंदे को ट्रेवल करना पड़ा है। आप इसमें रखते हैं इस्तात या नहीं रखते, रोड्स आपकी ब्लॉक हैं, ट्रेन आपकी ब्लॉक है, आप बाय एयर जब ट्रेवल करते हैं 70,000 से ऊपर आपको एक टिकट एक तरफ का मिलता है। इस किस्म की कानून साजी पे गवर्नमेंट की बिल्कुल नजर नहीं है, बिल्कुल उनको पता नहीं हमने सूबे के लोगों को किस तरह रिलीफ देना है। ये कौन सी ऐसी आग लगी हुई थी जिसको विद इन मिनट्स उनको बुझाना था, ये आप खुद यहाँ से देख लें कि आपकी हुकूमत किस तरफ जा रही है। जी सर, आप भी दो बात करें। बस अपोजिशन लीडर ने बात की, हमारे दोस्तों ने की, लेकिन ये जो आज बिल पास हुआ है ये इंतहाई नाजायज हुआ है। अगर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारा आईन इस्लामी है तो इस्लाम के खिलाफ बिल पास क्यों होते हैं? मैं तो खुद ये कहता हूँ, ये जो लोग गवर्नमेंट के लोग थे जिन्होंने ये बिल पास किया, ये जाके किसी मुफ्ती से पूछे कि इनको अभी इसका अजाला कैसे देना पड़े, इनको खिलमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा या इनको निकाह दोबारा करना पड़ेगा। इधर बलूचिस्तान सारा जल रहा है, आपके सारे प्रोजेक्ट बंद है, आपके रोड बंद है, आपके डेवलपमेंट के सारे काम बंद है, उन पे किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती। और यहाँ पे आके ये एनजीओज के कहने पे इस्लाम के मुनाफी बिल पास करते हैं। हम इस बिल के खिलाफ अदालत में जाएंगे, जो कुछ हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। यूनुस साहब, अभी आपसे पहले सीएम साहब ने भी बात करके मीडिया से बात की, उनका कहना है कि मकसदियत में है, हुकूमतों का काम है कानून साजी करना, तो हमने कानून साजी की, अपोजिशन का अपना जो तरीकेकार एहतजाज को एहतजाज करें। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि सीएम साहब कहते हैं अक्सरियत, हम उनकी मानते हैं कि उनकी अक्सरियत है। कौन सी अक्सरियत है वो आप लोग को पता है कौन सी अक्सरियत है। तो क्या नया मतलब है सर अब इसके बाद? हम इसके बाद रोडों पे जाएंगे, हम अपने जमायतों से हम रोडों पे जाएंगे, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, हम इनके खिलाफ जहां हमें फोरम मिलेगा हम वहां तक पहुंचेंगे। यूनुस साहब, वज़ीर आला ने कहा कि 6 से 7 महीने तक हम अपोजिशन के साथ इसको कंसल्ट कर रहे थे और ये कंसेंसस बिल्ड कर रहे थे। कोई नहीं, बिल्कुल मैं वज़ीर आला साहब का एहतराम करता हूं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। कभी भी उन्होंने इस बारे में हमसे बात नहीं की। एक एनजीओ वाले कुछ आए थे मेरे पास, हमने उनको भगा दिया अपने चैम्बर से कि आइंदा इस तरह की बातें हमारे चैम्बर में आके नहीं करना। वही एनजीओ वाले यहाँ तशरीफ फरमाते, उन्हीं के कहने पे ये बिल पास किया है। बिल्कुल इस तरह का कोई बात नहीं है। सर, एनजीओ की बात की कौन है इतने पावरफुल कि आप अपोजिशन सबको उन्होंने साइड में करके जाके डील भी कर लिया? वो सीएम साहब से पूछ ले कि वो कौन है, इनको जो हमने तो अपने से भगा दिया इनको ना। सीएम साहब से पूछ लो कि वो कौन सी एनजीओ है जिसने आपको इतने मजबूर कर दिया और गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया। कहाँ है गवर्नमेंट के लोग, कहाँ है? अभी आके सामना करें ना, सब भाग गए, कोई भी इनका जवाब देने के लिए तो नहीं है। उनका अपना जमीर उनको फैसला करेगा, वो घर में जाएंगे, अपने बच्चों के सामने बैठेंगे, तब इनका जमीर इनको बता देगा कि जी आप ये क्या है। थैंक यू।